میں فیصل بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے. جی میرا ساحل صاحب سے سوال ہے کہ شب معراج کے واقعہ کے اوپر روشنی ڈال دیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم ٹریول کیا تھا, ٹائم ٹریول کے معاملے پہ بھی اگر وہ روشنی ڈال دیں. نبی اسلام نے معراج پہ ٹائم ٹریول کیوں نہیں کیا؟ ایک اللہ سورہ اسراء کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ حافظ صاحب پڑھیں نا ذرا, سورہ اسراء سٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو اگر یہ آیاتنا نہ ہوتی, اس کا یہ کیا آیاتنا, یہ کیا نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں کہ بھائی عام سا واقعہ نہیں ہوا, یہ بہت بڑی نشانی ہے. یہاں پہ آیت کا مطلب اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے ایسا واقعہ کر کے دکھایا ہے جو تم عمومی طور پہ نہیں دیکھ سکتے ہو. ایک دوسرا وہ کیا نشانی اوپر دکھایا اللہ نے کہ وہ لیل, اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ رات کے ایک پہر میں مسجد اقصی سے آپ مسجد حرام جا کے دکھائیں, کوئی جا سکتا ہے؟ اور اگر ایک جا بھی سکتا ہوتا, فار ایگزامپل کوئی بہت ہی تیز فلائٹ پکڑ لی ہم نے, ٹھیک ہے, تو اگلا کیا واقعہ ہوا ہے مسجد اقصی سے اوپر کا, وہ معراج کا واقعہ ہوا ہے, وہ کر کے دکھائے کوئی, اور وہ سمجھ لے کر بھی لیتا ہو تو بھائی وہ ایک پہر میں کر کے دکھائے. وہ ایک پہر کا مطلب ہی یہاں پہ یہ ہو گیا کہ کانسیپٹ آف ٹائم از. آواز پیچھے سے بند کر دیں, گھوم گھوم کے آ رہی ہے یار. جی جی جاری رکھیں ساحل صاحب. وہ کچھ آڈیو کا ایشو تھا, وہ ویسے ہی دیا. جی تو ابھی میری طرف سے آڈیو کلیئر ہے آپ کی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے میں بتا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ وقت رک گیا ہو, یہاں پہ وقت رکا اور واپس آیا, نہیں, وقت گزرا ہے اور پھر نبی اسلام واپس تشریف لائے. ٹھیک ہے, لیکن ساحل صاحب یہ جو پھر جو جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں, جس طریقے سے اس حوالے سے حدیث ملتی ہیں کہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے لوگوں کے بارے میں بھی اور دوزخ کے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا گیا. تو ابھی تو قیامت آنی ہے, تو یہ تو اس کے بعد کے قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کا ایک حیثیت نظر آئے گی نا, کہ اس وقت لوگ جنت کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم میں ہوں گے. تو اللہ کو تو پتہ ہے نا, اللہ تو وقت سے آزاد ہے. نبی اسلام بھی وقت سے آزاد ہوئے نا معراج پہ جا کے. آپ سوچیں نا ذرا, نبی اسلام نے تو سورج گرہن کی نماز کے وقت ہی بتا دیا تھا, میں نے دیکھ لیا ہے, کہ عمر بن لحیہ خزائی جو ہے اپنی آتے زمین سے اٹھا کے پیٹ میں واپس ڈال رہا. کدھر؟ دوزخ کے اندر. نبی اسلام کو اس وقت دکھایا گیا نا, ایک نبی اسلام کے سامنے وہ نظارہ لایا گیا جب سورج گرہن ہو رہا تھا. پتہ ہے نا آپ کو اس حدیث کا؟ تو عمر بن لحیہ خزائی تو قبر میں بیٹھا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو آور ٹائم لائن, وہ دوزخ میں کیسے پہنچ گیا؟ نبی صاحب نے کیسے دیکھ لیا؟ پھر معراج کے اندر دوزخیوں کو نبی اسلام نے دیکھا, جنتیوں کو دیکھا, سزائیں ہوتی بھی دیکھی دوزخیوں کو. پوچھا جبرائیل امین نے کتنی سزاؤں کا بتایا, کتنے لوگوں کا بتایا, بالکل بتایا. پھر جنتیوں کو دیکھا نبی اسلام نے, ہر طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے شروع میں بتا رہے ہیں. تو وہ کون لوگ تھے جن کو دیکھا؟ حافظ صاحب وہ انسان ہی تھے نا, وہ اصل میں بھی پیدا ہو کے مر کے دوزخ میں گئے ہوئے انسان تھے. تو وہ کیسے جنت میں چلے گئے؟ وہ ایسے جنت میں چلے گئے. جو کچھ بھی ہونا ہے, یہ وقت جو ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں اس وقت کی ہم مفلوج ہیں, ہم مفلوج ہیں اس وقت کے اندر. نبی اسلام کو وقت سے باہر لے کے جا کے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ دکھایا جو اینڈ میں ایسے ہونا ہے یہ سارا, اور واپس آ کے نبی اسلام نے ہمیں بتایا بھی. تو اس کو ٹائم ٹریول نہیں کہتے تو اور کس کو ٹائم ٹریول کہتے؟ کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں وحید بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا ساحل صاحب سے سوال ہے کہ 5 طاق راتیں ہیں, ان طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو کیسے تلاش کریں؟ بہت شکریہ. جی ساحل صاحب. سب سے آسان طریقے سر, آپ ہر رات کو قیام کریں اور ہر رات کو آپ یہی سوچیں کہ آج لیلۃ القدر ہے, بس. اس سے 5 دن نہیں ہم سے محنت ہوتی, سوچیں تو صحیح. جی اچھا ساحل صاحب, ایک بات یہ کہ جس طریقے سے ابھی یہ سوال آیا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے اور اس میں کیسے تلاش کریں, پوری کی پوری صورت ہے قرآن میں لیلۃ القدر کے حوالے سے. تو یہ ہم تو بہت ہی عدم توازن کا شکار ہیں اس معاملے میں. پھر توازن کا تو غلط لفظ ہے سر, کم علمی, کج فہمی. عدم توازن نہیں, عدم موجودگی ہے, فراست.
جی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس میں ایک آیت، ایک ایسی رات ہے کہ جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس واضح آیت، واضح اللہ تعالیٰ کا سارے احکامات ہی واضح ہیں، بالکل ایک صورت کے باوجود بھی آج بھی ہم 5 طاق راتوں میں سے ایک طاق رات تلاش کرنے کی کوشش میں ادھر ادھر کیوں لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ سمجھ کیا آتی ہے؟ سائیکالوجی ہماری سر جو ہے نا وہ اس پن کے اندر، اسپن کا مطلب ہوتا ہے ایسی جیسے چکے پہ گھمائی گئی ہے کہ جس میں یہ والے معاملات اور یہ والی بیماریاں آسانی سے آپ ڈائگنوز کر سکیں گے. یہ سب سے پہلی بیماری کیا ہے کہ صرف ایک رات بتائیں، 5 راتوں کا کوئی ہمیں نہیں، 5 دن محنت نہیں ہونی. سمجھ لیں لیلۃ القدر نہ ہوتی اور لیلۃ الشہر ہوتا، ٹھیک ہے ایکچولی نہیں، میں نے گرامر غلط بولی ہے. اگر لیلۃ القدر نہ ہوتی اور پورا مہینہ ہوتا، ٹھیک ہے، شہر قدر ہوتا، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ تھا بھائی؟ نہیں، ہمیں 30 راتیں محنت کرنی پڑنی تھی. اب ہم نے 30 راتوں کو بھی مسئلہ بنا دینا تھا اگر 364 دنوں میں سے 30 دن بھی محنت کے لیے کہا جاتا، ٹھیک ہے. حدیث یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے تقابلی جائزہ نبی علیہ السلام نے لیا اور کہا کہ ان کی عمریں اتنی تھیں اور اتنا انہوں نے اجر کمایا اور اتنی انہوں نے باتیں کی اور انہوں کیا کیا درجات ان کو ملے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہوتی، اب ہم کیسے اتنے ہزاروں سال کی وہ ریاستیں کریں، باتیں کریں، محنتیں کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعمال کریں. تو نبی اسلام نے کہا کہ اسی لیے اللہ نے تمہیں لیلۃ القدر عطا کی ہے جو پچھلی کسی امتوں کو نہیں. تمہاری ایک رات ہی 1000 مہینے جتنی ہو جانی. اور سوچیں کتنی عمر گزرتی ہے کہ اتنے سال میں ہر سال ایک لیلۃ القدر ملٹیپلائی بائی تھاؤزنڈز آف منتھس ایوری ایئر. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. کیوں وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میڈم، میں نے پوچھنا تھا کہ غار ہیرا کی ہسٹری کیا ہے، اس میں کب سے وہاں جانا شروع ہوئے اور وہاں پہ کیا پڑھتے تھے اور کب تک جاتے رہے وہاں پہ، اور اس کی یعنی کہ غار ہیرا جس طرح ہسٹری بتا دیں گے تو غار ہیرا کی کیا ہسٹری ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جی ساحل صاحب. کتنی لمبی ہسٹری بتاؤں سر؟ کتنی دیر؟ آپ سمپل سے بات ہے، بات سنیں. ہمارے پاس جو غار ہرا کی ہسٹری اس کو چھوڑ دیں کیونکہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی ہے اس کے اندر اور کچھ تھیوریز بھی ہیں، اور 2 تھیوریز ایسی ہیں جس کی وجہ سے کافی کنٹروورسی کریٹ ہو سکتی ہے کہ وہ غار اتنی کوئی عام سا پہاڑ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، بس اتنی سی بات یاد رکھیے گا، فرشتے، پہاڑ، فرشتے، وحی اور نبی، یہ 4 جو ہے نا الفاظ پہ غور کریں اور ان کی کوشچن کیسے بنتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کن کن پہاڑوں پہ کیا کیا واقعات ہوتے رہے. اب آپ نے یہ سوال اس طریقے سے اس اینگل سے پوچھا نہیں ہے، میں آپ کا انٹرسٹ کے لیے آپ کو خالی یہ اینگل دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جائیں تو صحیح اس ہسٹری میں. تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ نبی اسلام کی سیرہ میں دیکھا جائے کہ غار ہرا کا واقعہ کیوں ہوا، کب ہوا، اور رادر کے غار ہرا کا پورا کا پورا جو نقشہ نکالا جائے وہ بھی نکالے ضرور. وہ میں نے آپ کو اسی لیے شروع میں تھوڑا دوسرا اینگل دیا ہے. مگر غار ہرا does not become that important unless our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم walks into it. تو غار ہرا تب ضروری پہاڑ بن جاتا ہے اور غار بنتا ہے جب میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے جاتے ہیں. تو آپ نبی اسلام کی سیرہ میں دیکھیں گے غار ہرا کی کیا اہمیت اور کیا واقعہ ہو گیا. ادروائز غار ہرا کی ریگولر ہسٹری اور ڈیٹنگ اور اس کی جو میپ کے اوپر لوکیشن ہے اس کے اوپر کسی اور اینگل سے تفصیل کسی اور دن کر لیں گے انشاءاللہ. جیسے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب آپ نے غار ہرا کا ذکر کیا تو طور بھی ذہن میں آتا ہے. نہیں طور تو میں صحیح بتاؤں، میں طور آنے لگا تھا ابھی. اب یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا، سوچیں آپ اس کا ترجمہ بتائیں ذرا قوم کو، آپ کو پتہ چلے یہ کیسے فٹ کیا آپ نے. ہمارے دماغ میں فٹ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا جی، یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعُجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. شروع والا حصہ ہی سر، شروع والے حصے میں ہی آپ دیکھیں گے ابھی کیا ہوتا ہے. دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی سب کی. ذرا اس کا ترجمہ پڑھیں اور دیکھیں یہ تصویر کیا بنتی ہے ہمارے سامنے. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور تمہارے سروں پر بلند کر دیا. بس یہاں پہ رک جائیں. آپ بتائیں کوئی آج تک کوئی مسلمان ہے جس کے ذہن میں یہ ٹریننگ دی گئی ہو
کہ بنی اسرائیل کے سامنے ایک پہاڑ ہوا میں لے کے جایا گیا تھا اور وہ ہوا میں معلق کر دیا گیا تھا اور اس کے سائے میں پوری قوم کو کہا تھا اکٹھے ہو جاؤ. اب اس قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے, میں نے نہیں پڑھا. اگر میں یہ پڑھتا نا تو لوگوں نے کہا تھا پھر سائنس فکشن ڈال دیتا تو دین میں. میں نے تو نہیں پڑھا, آپ نے پڑھا ہے. آپ یہ بتائیں آج تک کسی مسلمان کو کیوں نہیں پڑھا تھا کہ یہ واقعہ ہوا اور یہ کتنا بڑا واقعہ اور اس واقعے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے نا بہت ایزی لے لیا. مسئلہ ہے ہمیں کوئی قرآن سیریسلی سکھا نہیں رہا. اتنی فیسینیٹنگ اور اتنی ریئل اور اتنی سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل مارول ہے یہ کتاب, مگر نہیں, ہم نے نہیں, بس برکات کے لیے کتاب. اور یہ آیت کسی کو بھی نہیں پتا ہونی کہ اتنا بڑا واقعہ قرآن نے بتایا کہ قرآن پاک نے پورا پہاڑ آسمان میں رکھا ہوا ہے اور پوری قوم 60 لاکھ بندوں کی, چلیں 6 لاکھ کر لیں, کہیں پہ 7 لاکھ لکھا, کہیں پہ 6 لاکھ, 6 لاکھ بندہ نیچے کھڑا کیا اور کوئی طور آسمان میں گیا ہوا ہے. یہ قرآن پاک اس واقعے کو بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ میں ایک وعدہ کرنے لگا ہوں. میثاق کا لفظ ہے اور یہ وعدہ پتہ کریں کیا تھا. اللہ تعالیٰ یہی وعدہ ہر قوم سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وعدہ کیا اسے دیکھیں ذرا. یہ اتنے جائنٹ واقعات, اتنے بڑے میگنیفیسنٹ میجسٹک واقعات ہمارے بچوں کو بتائے نہیں جاتے. اور میں نے تو ابھی شروع بھی نہیں کیا واقعہ بتانا. میں تو اگر آپ سٹوری بلڈ کروں نا کہ یہ مدین مصر سے لے کے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا واقعات ہوتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں. یہاں پہ پہنچنے کے بعد 2 دن پہلے 48 آور سے کیا کر رہی تھی بنی اسرائیل جب طور اٹھایا گیا. تو طور اٹھانے سے پہلے کیا ڈائلاگ چلے تھے, ہوا کیا تھا ان کے قبیلوں کے ساتھ. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کو دیکھنا کیسے آپ نے. ہمیں نا کسی انفیریئر سائیکالوجی کے لوگوں نے آ کے بس بونا بنانے کی پریکٹس کی. ہمیں بتا نہیں چل سکا ہمارے پاس کتنی بڑی کتاب آ گئی بس. اور اس کے بعد ہر نقصان تو بنتا ہی تھا ہمارا, آدمیوں کا بھی, عورتوں کا بھی, ماؤں کا بھی, باپوں کا بھی, بچوں کا بھی, بڑوں کا بھی, اسٹوڈنٹس کا بھی, ٹیچرز کا بھی. بس جس نے قرآن پریزنٹ کیا ہے اس نے دیکھیں کیسے پریزنٹ کیا ہمیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کے اندر مطلب پوری یونیورس کی ایکویشن سامنے پڑی ہوئی ہیں, مگر نہیں, ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی مطلب یہی کہانیاں یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ والے بنا لیں گے تو یہ بدبخت بچے مان لیں گے, یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے, اور یہ لبرلز اس چیز کو اس کے اندر سے اپنی سائنس اور اپنے آئی کیو پروو کر رہے ہوں گے. اور جب قرآن یہ بات کرے گا تو کہیں گے لا حول ولا قوت. تو قرآن کا مطلب ہوتا ہے سر پہ پتلا سا ایک دوپٹہ لینا اور اذان ہو رہی ہے تو خاموش ہو جانا. That's it. That's what Islam is. یہ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے. یا نماز پڑھتے وقت کھڑے ہونا ہے اور فوکس کرنا ہے کہ میں دنیا میں کسی اور فلمی ہیروئن کا نہ سوچوں اس وقت. That's it. That's the liberal Islam right there for you. That's it. That's the extent. 50 سال میں ایک دفعہ عمرہ کروں گا یا پھر حج کر لوں گا and I'm done. اور قرآن پاک دیکھیں کس طریقے کے سٹرکچرز کریٹ کرا. ابھی تو آپ نے ایک سورت کی ایک آیت پڑھی ہے. ابھی میں شروع کروں نا کائنات کے آسمانوں کے جو پلرز اللہ تعالیٰ کھڑے کرتے ہیں, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں تصویریں اور بتاتے ہیں تم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. یہ کوہ طور کا آسمان پہ اٹھنے کا استعمال میں بتاؤں گا کس دن کسی ویڈیو میں انشاءاللہ, تب پتہ چلے گا یہ واقعہ ہے کیا. ایسے نہیں قومیں ترقی کرتی ہیں پستی کی طرف جاتی, وہ اپنی ان کتابوں کو یہ آسمانوں پہ رکھتی ہیں, زمین پہ پھینکتی ہیں. ہم نے پھینکی اپنی قرآن زمین پہ. کیوں؟ جس بندے کو کسی اور کام کا قابل نہیں تھا وہ ماں باپ نے کہا اس کو مدرسے بھیج دیتے ہیں, یہ بڑے ہو کے قرآن سکھائے گا لوگوں کو, اور اس نے یہ سکھایا ہمیں. اصلی کام کے بندے انہوں نے لبرل بنا دینے کی کوشش کی ہے, وہ بیٹھے پھر وہ عورتیں گن رہے بیٹھ کے اپنی گاڑیاں گن رہے ہیں, اور جو بیچارے نکارا سے بچے تھے ان کو ہم نے قرآن پکڑایا, وہ اب بیٹھ کے اپنے چندے گن رہے ہیں بیٹھ. That's it. یہ ہے ہمارے پاکستان کا نقشہ. یہ گھر کا سپلٹ ایسے ہوتا ہے, اس کو کیزم بولتے ہیں. یہ ہم نے توڑا گھر کہ کس طریقے سے قرآن کو دیکھنا, کس طریقے سے دنیا کو. اللہ تعالیٰ اسی بائی دا وے اس کانسیپٹ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایڈریس کر دیا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کیا کرو گے. السلام علیکم. کوئی طور آپ نے ابھی آسمان میں اٹھایا, حافظ صاحب آپ نے ایک پہاڑ آسمان میں اٹھایا ہے. سوچے یہ وہی کوئی طور ہے جس کے اوپر عیسیٰ ابن مریم نے جانا ہے. جب یہ دوبارہ اٹھاتا ہے کرسچن اپنی کتاب میں بک آف ریولیشن میں, تو مسلمانوں کے دھوئے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سائل میں یہ کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہو. میں قرآن سے اٹھا کے لاتا ہوں. کوئی طور آسمان میں نہیں اٹھایا اللہ نے یہاں پہ, تو کیا عیسیٰ کے لیے نہیں اٹھائیں گے؟ تو بالکل اٹھائیں گے. جب عیسیٰ آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کوئی طور پہ جا. یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اور جب کوئی طور پہ ان کی پوری کی پوری ان کے حواری ان کی قوم پہنچے گی, اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائیں گے. جی اٹھا سکتے, کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ موسیٰ کے لیے اٹھاتا ہے تو عیسیٰ کے لیے بھی اٹھا دیں گے. جب عیسیٰ کے لیے اٹھائیں گے تو پھر نیچے سے
یاجوج ماجوج آئیں گے، کیونکہ حدیث یہی ہے کہ یاجوج ماجوج کھولنے میں بولا جائے گا. اس لیے آپ کو پتا ہو کہ آسمان میں کیوں تیر چلائیں گے یاجوج ماجوج، وہ حدیث آج تک کوئی مولوی نہیں ایکسپلین کر سکا کہ یاجوج ماجوج آسمان میں کیوں تیر چلاتے ہیں. یہ کوئی تور آسمان میں اٹھا ہوا ہے، ابھی حافظ صاحب نے پڑھ کے بتایا آپ کو. یہ بک آف ریولیشن کے اندر ایز از ایج آف ٹریبولیشن بتائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ زمین پہ آئے گا ہی نہیں، عیسیٰ آئے گا ہی آسمان کے اوپر، پہلے آسمان پہ آ کے رک جائے گا. وہ پہلا آسمان ہے جہاں پہ کوئی تور اٹھا ہوا ہے. یہ سب چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، مگر نہیں، ہم نے نہیں دیکھنا. ہم نے کہنا وہ سائل میں اسرائیلیات سناتا، نعوذ باللہ صحیح حدیث سنائی ہے، وہ حافظ صاحب آپ نے آیت سنائی ہے. میں نے ایک اور حدیث سنا دیا یاجوج ماجوج والی. یہ کیا ہے؟ اسرائیلیات ہے. میں نے خالی کنیکشن ڈاٹ بتایا کہ یار وہ لوگ بھی یہی باتیں کرتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، میرے رب نے قرآن میں آیت لکھ دی ہے. اور ایک مسلمان کی سینس چاہیے تھی سرکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے، مگر بیچ میں مولوی صاحب آگے کھڑے ہو گئے. اور وہ بیچ میں مولوی صاحب کھڑے ہونے کے لیے ضرورت پتہ ہے کیسے دی؟ سپرسٹیشیس امی نے اور ایک ڈرپوک قسم کے ابو نے کہ نہیں مولوی صاحب بے شک نکارا آدمی ہے، مگر جو یہ بولے گا وہ اسلام ہے اور کچھ بھی اسلام نہیں ہے. تو پھر ایکسپلین کر دیں پھر یہ والی آیتیں، اگر اتنا ہی آپ کو اسلام سمجھ آیا تھا تو. ایسے تو نہیں ہم تابع ہو گئے، یہ اس کانسیپٹ کے تھرو، اس ٹرائنگل کے تھرو تابع ہوئے ہیں. ایک کمزور ماں باپ کا آپس میں ایکا ہو گیا کہ جو کچھ جی صاحب وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، آپ نے بھی کہا کہ آسمان کے کھڑے کرنے کی اور آسمان کے بجانے کی، تو یہ میرے ذہن میں آئے تھے وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اب سنیں اب آیتیں بھی ایسی نکال رہے ہیں نا آج جو کہ 2 گھنٹے کے پروگرام مانتی. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سخرہ بولا، ٹھیک ہے، پھر لیل بولا، پھر نہار. سائنس الٹا بولتی ہے، سائنس کہتی ہے دیر بھی لائٹ سے شروع کر کے پہلے دن، ٹھیک ہے، پھر لیل. ایبسنس آف ڈے